اسلامی سال یعنی قمری سال یا سن ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا بابرکت مقدس ماہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں سن ہجری سال تبدیل ہوتا ہے۔ لفظ محرم حرم سے ماخوذ ہے، جس کے معنی عزت و احترام کے ہیں۔ محرم کو حرم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اہل عرب اس مہینے میں اپنی تلواریں میانوں میں ڈال دیتے تھے اور لوٹ مار قتل و غارت سے بھی رک جاتے تھے۔ یہاں تک کہ لوگ اپنے دشمنوں سے بھی خوف زدہ ہو جاتے تھے اور اپنے باپ یا بھائی کے قاتل سے ملتے تو اس سے کچھ نہ پوچھتے تھے اور نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ گویا زمانہ جہالت میں بھی لوگ محرم کا احترام کرتے تھے اور اس مہینے میں کسی انسان کے قتل اور جنگ و جدال کو حرام سمجھتے تھے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد اسلام میں اس ماہ مبارک کی حرمت و عظمت اور زیادہ ہو گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے کہ بے شک اللہ کی کتاب میں اللہ کے نزدیک گنتی کے مطابق اس وقت 12 مہینے ہیں جب اس نے آسمان و زمین بنائے۔ ان مہینوں میں 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ اور حرمت و کرام والے 4 ماہ ہیں جن میں محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج شامل ہیں۔ ایک بار کسی نے آقا کریم سے عرض کی، یا رسول اللہ، فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے؟ اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد کس مہینے کے روزے افضل ہیں؟ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے، اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے ہیں۔ مولا کائنات سیدنا حضرت علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں رمضان المبارک کے بعد کس ماہ میں روزے رکھنے چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے صرف ایک آدمی کو حضور پاک سے یہ سوال کرتے ہوئے سنا تھا۔ اس وقت میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر تھا۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہے تو محرم کا روزہ رکھ، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ نے کچھ لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور کچھ لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ایک اور جگہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم الحرام میں روزہ رکھتا ہے تو اسے ہر روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ رسول پاک کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص محرم الحرام میں پہلے 10 دن تک مسلسل روزے رکھے گا، گویا اس نے 10,000 سال تک اس طرح عبادت کی کہ رات میں قیام کیا اور دن میں روزہ رکھا۔ رسول پاک نے پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے ذی الحج کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھا، گویا اس نے گزشتہ سال کو روزوں میں ختم کیا، یعنی سال بھر روزہ رکھا اور آئندہ سال کو بھی روزے سے شروع فرمایا۔ اللہ ان روزوں کو اس کے 50 برس کے روزوں کا کفارہ بنا دے گا۔ روایات میں ہے کہ جو شخص محرم کی پہلی رات کو 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ سورت فاتحہ کے بعد سورت یاسین ایک بار پڑھے، تو اللہ اسے جنت میں 2000 محل ایسے عطا فرمائے گا کہ جن میں ہر ایک میں یاقوت کے 2000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے تخت پر حور بیٹھی ہوگی۔ اس نماز کے پڑھنے والے کی 6000 بلائیں دور ہو جاتی ہیں اور 6000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ جو شخص محرم کی پہلی رات میں 8 رکعت 4 سلام میں اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورت فاتحہ، سورت اخلاص 10 بار پڑھے تو اللہ اسے بخش دے گا۔ جو شخص محرم کی پہلی تاریخ کے دن 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت اخلاص 7 مرتبہ پڑھے تو اسے 10,000 برس کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور ہر سورت اخلاص کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جائے گا۔ اس محل میں بہت سے محل ہوں گے اور ہر 2 محل کے درمیان 10 برس کی مسافت ہوگی۔ اور اس ماہ مقدس کا 10واں دن، جسے عاشوراء کا یوم بھی کہتے ہیں۔ عاشوراء سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جامع برکات کے ہیں، اور یہ یوم عاشوراء ہر سال مسلمانوں کے لیے جامع برکات بن کر آتا ہے۔ اس لیے اہل عرب نے اس دن کو عاشوراء کے نام سے موسوم کیا۔ علماء کا کہنا ہے کہ اللہ نے اسی دن کو عرش، کرسی، لوح قلم، جنت، حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا، زمین و آسمان اور ارواح کو پیدا فرمایا۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسی دن ان کو آگ میں پھینکا گیا
اور اسی دن آگ گلزار بنی۔ اسی دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ملک عظیم عطا فرمایا۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی۔ اس زمین پر آسمان سے پہلی بارش اسی عاشوراء کے دن ہوئی، اور اسی دن نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے کی کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں شہادت ہوئی۔ خاندان رسول نے اپنی مقدس جانوں کا نذرانہ دے کر سجدہ اور دین اسلام کو بچایا۔ محبوب خدا کے پیارے اہل بیت اطہار نے ہر ظلم برداشت کیے، تیر کھائے، مگر ہر قدم پر صبر و استقلال کی عظیم اور جلیل القدر مثال نظر آئے۔ دراصل امام حسین اور آپ کا گھرانہ رہتی دنیا تک حق و شجاعت کی زندہ مثال ہے۔ محرم کی یکم تاریخ کو امیر المومنین امام عادل خلفائے راشد مراد رسول سیدنا حضرت عمر فاروق کی شہادت سے گویا اسلام کے آغاز سے لے کر اختتام تک قربانی اور شہادت ہی ہے۔ اسی لیے اس دن کو عاشوراء کہتے ہیں، جبکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اللہ نے دنوں کے اعتبار سے جو بزرگیاں امت مسلمہ کو عطا فرمائیں، ان میں یہ 10ویں محرم کا دن بزرگی والا دن ہے۔ لیکن اکثر علماء کا یہ قول ہے چونکہ یہ دن 10 محرم کا ہے، اسی لیے عاشوراء کہلاتا ہے۔ سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جہالت میں قریش عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی حکم عطا فرمایا۔ لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جو چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ اس دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومن زمین پر سونا خرچ کرے تو بھی عاشوراء کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ اس دن مومنوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔